اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد محمود رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز وطن نیٹ ورک۔ ناظرین، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کا حاصل کرنا بھی ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر ایسے روزمرہ مسائل جن کا ہم مسلمانوں کو روزانہ کی بنیاد پر جن سے واسطہ پڑتا ہے، ایسے مسائل سے آگاہی ضروری ہے، جیسے غسل کے فرائض، وضو کا صحیح طریقہ، نماز جنازہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ، روزہ کے مسائل۔ ایسے مسائل سے آگاہی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم میں کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو روزانہ ہی نہاتے ہیں مگر غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی بنا پر، سنت کے مطابق غسل نہ کرنے کی بنا پر پاک نہیں ہوتے۔ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو نماز جنازہ میں شریک تو ہوتے ہیں مگر انہیں نماز جنازہ نہیں آتی۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو صاحب نصاب ہے، مال رکھنے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی بنا پر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ انہی معمولی نوعیت کے مسائل پر بات کرنے کے لیے، انہی روزمرہ دینی مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے مولانا مفتی عثمان غنی صاحب کو، جنہوں نے دراسات دینیہ کے نام سے ایک شارٹ کورس بھی شروع کیا ہوا ہے۔ ان سے ہم آج ان مسائل پر بات چیت کریں گے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ مفتی بھی ہیں، تو آپ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے دین کی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے اور مفتی کسے کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خاندان پہ یہ فضل فرمایا کہ خاندان کے اکثر افراد الحمدللہ دین سے وابستہ ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں۔ والد صاحب بھی ماشاءاللہ ایک دینی رہنما تھے۔ سب سے پہلے تو ہم نے قرآن کریم حفظ کیا سرگودہ مدرسہ تعلیم القرآن حسینیہ سے۔ 1995 میں قرآن کریم حفظ کیا۔ اس کے بعد پھر جامعہ خیر المدارس ملتان میں تجوید پڑھی۔ پھر اس کے بعد درس نظامی کا آغاز کیا، اور جامعہ دارالعلوم کراچی جو حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم مدرسہ ہے، تو وہاں درس نظامی کی تکمیل کی اور تخصص کیا۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ مفتی کسے کہتے ہیں۔ جو شخص درس نظامی کرتا ہے اسے قرآن کریم کا مکمل ترجمہ، تفسیر، سیاستہ اور بہت سی کتب احادیث اور چاروں فقہ ہیں، یعنی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، دلائل اور تفصیل کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح 15 علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ پھر آخر میں دورہ حدیث ہوتا ہے، یہ تقریباً 9-10 سال کا کورس ہوتا ہے، اسی درس نظامی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر فقہی مسائل میں مزید مہارت اور خصوصیت پیدا کرنے کے لیے کورس کرایا جاتا ہے، اسے تخصص فی الفقہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ تخصص فی الفقہ جو شخص کرتا ہے اسے مفتی کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ایک تو MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے، دوسرا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، آئی اسپیشلسٹ، اور دوسرے امراض کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ تو مفتی وہ ہوتا ہے جسے شرعی مسائل میں فقہی بصیرت اور مہارت حاصل ہوتی ہے۔ جتنا پھر وہ کام کرتا رہتا ہے اس کا تجربہ بڑھتا رہتا ہے، اور حقیقی مفتی وہی ہوتا ہے جو تخصص کرنے کے بعد باقاعدہ فتاویٰ نویسی کرتا رہے اور لوگوں کو مسائل سے آگاہ کرتا رہے، وہ مفتی ہوتا ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ کوشش کریں جو شریعت کے اہم مسائل ہیں، طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، تقدیر کے مشکل مسائل ہیں، وہ کوشش کریں کسی ماہر مفتی سے ہی دریافت کریں تاکہ ان کی سی رہنمائی ہو سکے۔ مفتی صاحب، یہ رمضان المبارک میں مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی بنا پر زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں کر سکتے۔ یہ بتائیے گا کہ اسلام میں زکوٰۃ جو اسلام کا بنیادی رکن ہے، زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، اور صاحب نصاب کون ہے؟ کتنا مال ہو ایک شخص کے پاس کہ وہ صاحب نصاب تصور کیا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے؟ دیکھیں، اسلام میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً 82 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دینے کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ کو ارکان اسلام میں سے قرار دیا ہے۔ ارکان کا مطلب بنیادی ستون۔ تو جیسے کوئی شخص بغیر نماز پڑھے صحیح معنی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ زکوٰۃ ادا کیے بغیر صحیح معنی مسلمان نہیں ہوتا۔ تو 82 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں سینکڑوں حدیث ہیں جن میں زکوٰۃ کی اہمیت بیان فرمائی اور زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ یہ تو زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کے پھر اہمیت جو ہے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شریعتوں میں زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ارشاد نقل فرمایا کہ وہ فرماتے تھے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میں زندہ رہوں تو میں نماز ادا کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتیں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کی ایک فائدہ یہ ہے کہ تمام شریعتوں میں زکوٰۃ فرض رہی ہے، البتہ تفصیلات اس کی مختلف رہی ہیں۔ اور دوسرا پہلو زکوٰۃ کی افادیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے اس وقت سے آج تک کچھ لوگوں کو دولت ضرورت سے زیادہ عطا فرما دی اور کچھ لوگوں کو ضرورت سے بھی کم دولت عطا فرمائی۔ تو جن کو دولت ضرورت سے زیادہ عطا فرمائی ہے ان کا امتحان ہے۔ امتحان یہ ہے کہ وہ دولت کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھتے ہیں یا نہیں، اور اس کے احکام کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا نہیں، اور اس کے حاجت مند بندوں پہ خرچ کرتے ہیں یا نہیں۔ اور جن کے پاس دولت کم ہے ان کے صبر کا امتحان ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں، قناعت کرتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا تیسرا ایک اہم بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ایک طرح سے گویا کہ اللہ تعالیٰ والا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، تو کوئی بندہ ویسی ضرورتیں تو پوری نہیں کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی مشابہت اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ لوگوں کو مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من احسن الی عیالی او کما قال علیہ السلام، کہ ساری مخلوق اللہ کے کنبے اور عیال کی طرح ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کی عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے اور اس پر احسان کرتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کے دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ آئے لیکن مجھ سے جائے نہ۔ تو اگر یہی طرز عمل چلتا رہے کہ انسان مال اکٹھا کرتا رہے اور اس کے پاس آتا رہے اور اس سے جائے نہ، اور اس کی خواہش کے مطابق وہ اپنی بھی بچوں پر ہی خرچ کرتا رہے، دوسروں پر خرچ نہ کرے، تو یہ مال کی محبت ہرس کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ فرمایا کہ ایک مالدار مسلمان زکوٰۃ ادا کرے تاکہ وہ سخیوں کے زمرے میں شامل ہو اور ایک فریضہ بھی ادا ہو، اور اس کے دل سے مال کی محبت کم ہو۔ جتنا انسان کو چیز دیتا ہے تو اتنا ہی اس کے دل سے وہ چیز اترتی ہے۔ تو اس لیے یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے اور اس کے فوائد ہیں۔ صاحب نصاب زکوٰۃ کون ہوگا؟ مجھے کتنا مال ہو ایک شخص کے پاس کہ وہ اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی، اور زکوٰۃ کا حساب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ صاحب نصاب کا مطلب ہے کہ شریعت نے مال کی خاص مقداریں مقرر فرمائی ہیں، ان مقداروں کو نصاب کہا جاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان عاقل بالغ کی ملکیت میں اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس نقدی ہو، کرنسی ہو، کسی ملک کی ہو، اگر وہ اس وقت کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یا اسی طرح کسی کے پاس سامان برائے فروخت ہو، اس میں اس کا مفہوم وسیع ہے۔ مثلاً کسی کی دکان ہے، اس میں سامان رکھا ہوا ہے، یا کسی نے کوئی پلاٹ خریدا ہوا ہے، کسی نے گاڑی خریدی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز فروخت کرنے کی نیت سے خریدی ہوئی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر صرف سونا ہو 7.5 تولہ، چاندی ہو 52.5 تولہ، نقدی یا سامان تجارت اگر ہو اور وہ کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یا ان میں سے ایک چیز نہ ہو، 2 چیزیں ہوں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں۔
آج کل اکثر خواتین کے پاس بھی 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا، سونے 52 تولہ چاندی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، 2 چیزیں ہوں یا 3 چیزیں ہوں یا یہ 4 چیزیں ہوں، پھر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مالیت دیکھی جائے گی۔ اگر ان 2 یا 3 یا 4 چیزوں کی مالیت 52 تولہ چاندی قیمت کے کم سے کم برابر ہو گئی تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یہ صاحب نصاب ہے۔ تو اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے حساب کرنے کا؟ حساب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایسے صاحب وسعت مسلمان کو اپنی حساب کی تاریخ مقرر کرنی چاہیے۔ مثلاً ایک آدمی 1 رمضان کی تاریخ مقرر کر لے اور اس تاریخ کو وہ اپنا حساب کرے کہ میری ملکیت میں اموال زکوٰۃ میں سے کون کون سے مال ہیں۔ مثلاً اس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، اس خاتون کے پاس یہ ہے، خواتین کے پاس اکثر زیور ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، یا کوئی مرد ہے اس کے پاس سامان برائے فروخت ہے اور نقدی ہے، تو وہ 1 رمضان المبارک کو اپنا حساب کرے اور جتنی چیزیں اس کے پاس برائے اموال زکوٰۃ میں سے ہیں ان کی مالیت لکھ لے۔ مثلاً اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، پھر وہ دوسرا کام یہ کرے کہ اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہو تو اس میں سے نکال دے۔ مثلاً اس کے ذمہ 1 لاکھ روپے قرض ہے تو وہ 9 لاکھ باقی رہ گئے، تو 9 لاکھ کا 40واں حصہ اسے بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ 9 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کر دے۔ مجموعی لحاظ سے یہ ہے، ویسے 2.5% بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے جی۔ تو اس کے اور آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے پہ 2500 روپے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہ آدمی زکوٰۃ کا حساب کرے اور حساب کرنے کے بعد ٹھیک صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے۔ بعض مسلمان صحیح حساب نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کسی کو 500 روپے دے دیے، 300 روپے دے دیے، کسی کے ہاں راشن ڈلوا دیا، کہتے ہیں بس میں اللہ کے نام پہ دے دیا اور زکوٰۃ ادا ہو گیا۔ ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جیسے نماز کی رکعتوں کی تعداد مقرر ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہیں، فجر کی 2 رکعت فرض ہیں، عشاء اور ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، ہم 2 کی جگہ 3، 3 کی جگہ 4 نہیں پڑھ سکتے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا بھی صحیح حساب کر کے جتنی بنتی ہو اتنی ادا کرنی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم میں سے اکثر دکاندار جو ہے وہ اپنی سہولت کے لیے اکٹھے پیسے کرنے کے لیے جو ہے وہ کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں۔ اب اگر کسی دکاندار نے یا کسی شخص نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اگر وہ جو کمیٹی ابھی اس کو ملی نہیں ہے لیکن کمیٹی کی اس نے ادائیگیاں کی ہوئی، رقم اس کی گئی ہوئی ہے اور کچھ یا کسی کو نے قرض دیا ہوا ہے، تو اس کمیٹی کی رقم پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی، جتنی اس نے رقم کمیٹی کی دی ہوئی ہے تو وہ رقم بھی چونکہ اس کا مالک وہی ہے تو اس کی زکوٰۃ اسے دینی ہے، وہ بھی نقدی میں شامل ہے اور اس میں مجموعی مالیت میں شامل کی جائے گی۔ زکوٰۃ کس کو دینا جائز ہے؟ کون زکوٰۃ کا صحیح حقدار ہے کہ کس کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ اور کس کو نہیں دی جا سکتی؟ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ زکوٰۃ بعض لوگ ایسے ہی اداروں کو دے دیتے ہیں یا بینک میں کٹوتی کرا دیتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے وہ کوئی اس میں حقداروں تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس کا کیسے کون زکوٰۃ کا حقدار ہے جس سے صحیح طریقے سے زکوٰۃ پہنچائی جا سکے؟ قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اور ان کا تشریح تو نہیں ہو سکتی، بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو مسلمان ایسا ہو جس پہ خود زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جن اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52 تولہ چاندی نہیں ہے، یا کچھ نقدی اور سامان تجارت برائے فروخت جو ہے وہ 52 تولہ چاندی قیمت مالیت کے برابر نہیں ہے، تو ایسا مسلمان مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ان میں سے پھر جو مستحق زکوٰۃ ہیں اور کس سے سوال نہیں کرتے تو انہیں زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ پھر ان میں سے خاص طور پہ جو دیندار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا متقی آدمی کھائے، اس کی کوشش کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ متقی اور پرہیزگار مستحق کے پاس زکوٰۃ کا مال جائے گا تو اسے استعمال کرنے کے بعد جتنے نیک اعمال کریں گے تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اس میں بھی حصہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، محدث، فقیہ گزرے ہیں، تو وہ اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات نیک لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا جی کہ آپ عام لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں عبادت، ذکر و اذکار کے ذریعے، دین کی خدمت کے ذریعے۔ تو میں ایک آدمی کو توجہ اللہ کی طرف کروں اور اس کا تعاون کروں، میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں 100 ایسے آدمیوں کو زکوٰۃ صدقہ دوں جو اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ بھی سوچ سمجھ کے تحقیق کرنے کے بعد مستحق اور افضل افراد تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اچھا مفتی عثمان غنی صاحب، آپ نے جیسے کہ میں نے آپ پروگرام کے شروع میں بتایا کہ دراسات دینیا کے نام سے ایک مختصر کورس شروع کیا ہوا ہے جی جس میں جو ہے وہ دینی مسائل کے بارے میں آپ جو ہے نا تعلیم دیتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ یہ دراسات دینیا کورس ہے کیا؟ دراسات دینیہ کورس کا تعارف کرانے سے پہلے علم دین کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر مسلمانوں کے ذہن میں آج علم دین کی اہمیت نہیں ہے۔ صحیح۔ اب شرعی مسئلہ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ صحیح۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت کے مطابق علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا ذمہ فرض ہے۔ صحیح۔ جتنے بھی دین کے فرائض ہیں، مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ جتنے شریعت کے واجب کام ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، اور جو شریعت کے سنت اعمال ہیں، مستحب اعمال ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا بھی انہی کے مطابق سنت یا مستحب ہے۔ اور علم پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے، عمل دوسرا قدم ہے۔ تو بغیر علم کے انسان کوئی بھی کام اللہ رسول کی مرضی اور تعلیم مطابق انجام نہیں دے سکتا۔ بعض لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، جیسے کیسے ہو سکے آپ کام کر لیں، یہ بات نماز پڑھ لیں اللہ قبول فرمائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو نظام بنائے ہیں، ایک تکوینی نظام ہے، دوسرا شرعی نظام ہے۔ تکوینی نظام میں یہ آ جاتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اجناس پیدا ہوتی ہیں، تو جس جنس کا ہم بیج ڈالتے ہیں وہی فصل اس سے پیدا ہوتی ہے۔ گندم کا بیج کاشت کرتے ہیں تو گندم پیدا ہوتی ہے، چنے کا بیج ڈالتے ہیں تو چنا پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم دعا پڑھ کے درود شریف پڑھ کے گندم کا بیج ڈال لیں اور اس سے چنا پیدا ہو جائے۔ یہ تکوینی نظام ہے۔ اسی طرح شرعی نظام بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کا اور باتوں کا میں صحیح طریقہ بتایا، تعلیمات دی ہیں کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ اگر ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا صدقہ خیرات دین کی تعلیمات کے مطابق ہوگا تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی تو یہ علم دین کی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ خود وقت چونکہ مختصر ہے ورنہ میں تفصیل سے بتاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں صاف صاف فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان نماز دین کے مطابق نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک نو مسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، انہوں نے آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے طریقے سے پڑھی، غلطیاں تھیں، اور پھر آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، تم اٹھ کر نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ صحیح۔ وہ شخص دوبارہ گئے، پھر آ کر انہوں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر وہی بات ارشاد فرمائی۔ 3-4 مرتبہ ایسے ہوا، آپ نے دیکھیں یہ فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر آخر میں انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں نماز کیسے پڑھوں؟ پھر آپ نے ان کو نماز کا مکمل طریقہ بتایا اور یہ فرمایا کہ آپ کی نماز میں 2 غلطیاں ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، جسے قوما کہا جاتا ہے۔ اب قوما کرنا شرعی لحاظ سے واجب ہے، وہ قوما نہیں کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سجدے سے اٹھنے کے بعد سیدھے بیٹھتے نہیں تھے، اسے جلسہ کہا جاتا ہے، جلسہ بھی واجب ہے۔ تو 2 غلطیوں کی وجہ سے حضور میں نماز نہیں ہوئی، قلعدم فرما دی نماز۔ اس طرح روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، سب کاموں کے بارے میں بالکل واضح حدیث موجود ہیں۔ جاننا ضروری ہے، یعنی جاننا ضروری ہے، ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر عبادت صحیح طریقے سے نہیں ہاں، نہ کو صحیح ہوتی ہے، نہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، نہ فرض ادا ہوتا ہے۔ فرض ادا نہیں۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ علماء کرام ہر دور میں کوششیں کرتے رہے کہ لوگوں کو دینی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ درس نظامی ایک بہت بڑا کورس ہے ایک عالم بننے کے لیے، ایک چھوٹا کورس بھی بہت سے چل رہے ہیں۔ ایک کورس الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 10-12 سال سے ہم بھی بکھر میں کرا رہے ہیں، اس کا نام ہے دراسات دینیہ، دینی اسباق اس کا معنی ہے۔ اس میں قرآن کریم کا مکمل ترجمہ، مختصر جامع تفسیر اور تقریباً 3000 احادیث ہیں جو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، دین کے تمام شعبوں سے متعلق ہیں، اور ان کا ترجمہ تشریح پڑھائی جاتی ہے، اور پیدائش سے لے کر وفات تک شرعی مسائل پڑھائے جاتے ہیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ عربی گرامر ہے، انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات ہیں، بنیادی عقائد ہیں، بہت کچھ سکھایا جاتا ہے اس میں۔ تو یہ 2 سال کا کورس ہم نے رکھا ہوا ہے، وفاق المدارس کا ترتیب دیا ہوا ہے، اور ہر سال طلباء کا امتحان ہوتا ہے، وفاق سند جاری کرتا ہے، ہم بھی سند دیتے ہیں جو کامیاب طلباء کو۔ تو یہ بہت جامع اور ضروری کورس ہے۔ اس کا وقت ہم نے رکھا ہوا ہے صبح تقریباً 8 بجے سے 12 بجے تک۔ ایک تو یہ کورس الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، اور
پروفیسر ڈاکٹر حضرات بھی الحمدللہ آتے ہیں، یہ کورس کرتے ہیں۔ صحیح، اور دوسرا انشاءاللہ عید الفطر کے بعد ایک اور کورس شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ صحیح، اس کی ترتیب ہمارے ذہن میں یہ ہے، اس میں بھی تفسیر، منتخب آیات کی تفسیر اور ترجمہ، منتخب حدیث کا ترجمہ تشریح، اور منتخب جو ضروری شرعی مسائل ہیں وہ ہوں گے۔ اس کا ہم سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ساتھیوں کے مشورے سے ہفتہ اور اتوار 2 دن رکھیں، یا اتوار کو رکھیں 3-4 گھنٹے کے لیے، تاکہ کوئی ساتھی محروم نہ رہے، جن کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کم وقت نکال سکتے ہیں، صحیح۔ وہ بھی آ کے ضرورت کا فرض علم حاصل کر سکیں۔ اچھا، اس میں مفتی صاحب جو اس کورس میں شامل ہونے کے لیے کیا آپ کی کوئی دنیاوی تعلیم کی بھی کوئی شرط ہے، اور کتنی عمر تک کے افراد اس کورس میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں؟ اس میں ہم نے میٹرک پاس ہونا شرط رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میٹرک پاس شخص نہیں ہوتا تو اسے کور نہیں کر سکتا وہ، تو میٹرک پاس رکھا ہے، عمر کی قید نہیں ہے، جو بھی ساتھی آنے چاہے جی، تو وہ آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کورس کے مکمل ہونے کے بعد آپ کے ادارے کی طرف سے کوئی ڈگری بھی جاری کی جاتی ہے طلبہ کو جی جو آپ کے یہاں یہ کورس مکمل کرتے ہیں؟ جی، وفاق المدارس کی طرف سے بھی سند جاری کی جاتی ہے، اور ہم بھی سند جاری کرتے ہیں۔ بکھر میں کہاں مرکز ہے آپ کا جہاں پر یہ آپ نے کورس شروع کیا ہوا ہے؟ فی الحال تو ہمارا یہ کورس چل رہا ہے جامع مسجد فرقانیہ چمنی محلہ میں، اور عید الفطر کے بعد انشاءاللہ جھنگ روڈ پہ الامین پیلس کے ساتھ ادارہ دارالعلوم بکر بن چکا ہے۔ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد وہاں کام شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے ہاں دنیاوی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اکثر والدین، ہر والد کی، والدہ کی، والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے پڑھ لکھ کر انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، یا کچھ بھی جو ہے نا، لیکن جو دینی طرف جو ہے رجحان جو ہے وہ کم ہے، بہت کم ہے۔ تو آپ کیا پیغام دیں گے ہم مسلمانوں کو؟ اور دوسری بات یہ میں کروں گا کہ ہمارے ہاں جو رسمی تعلیم دی جاتی ہے، اسکول و کالجز میں تعلیم دی جاتی ہے، میرا اپنی یہ خواہش ہے اس پروگرام کی وساطت سے کہ کم از کم جو 6ٹھی کلاس سے لے کے گریجویٹ تک یا ایم اے تک کوئی قرآن مجید جو ہمارے پاس اس وقت جو رہنمائی کا ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے اور احادیث نبوی ہے، جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید ہمارے پاس عربی موجود ہے، عربی زبان میں موجود ہے، تو ہم اسے سمجھ کر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتے۔ اگر ان کلاسز میں بھی، رسمی کلاسز میں بھی قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے شامل کر دیا جائے، اور اس طرح قرآن مجید کی جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات قرآن مجید کے ذریعے ہمیں دیے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ایک ریگولر ہم ان احکامات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اس بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ جتنے بھی انسانوں کی ضرورت کے علوم ہیں، میڈیکل سائنس کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، دینی علوم ہیں، تو وہ سب قابل تعریف ہیں، اور ان کو حاصل کرنا ضروری ہے ضرورت کی حد تک۔ اور باقی یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ عصری علوم کی طرف توجہ زیادہ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے معاشی مفاد وابستہ ہوتا ہے، اور جو دینی علوم ہیں ان کو پڑھنے کے بعد کوئی خاص انسان معاشی مفاد حاصل نہیں کر سکتا خاطر خواہ، اس لیے لوگوں کی توجہ اس طرف کم ہے۔ تو دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جیسے الحمدللہ ہم نے ایک کورس ترتیب دیا ہوا ہے وفاق المدارس کے اکابرین نے، اور اللہ کے فضل سے ہم کرا رہے ہیں، تو ایسے کورسوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ان میں مسلمانوں کو شامل ہونا چاہیے۔ دوسرا میرا مشورہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ تو ہم کوئی آواز اٹھا نہیں سکتے، نہ ہم وہاں کوئی فیصلہ کرا سکتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے قاری صاحب کو بلاتے ہیں کہ جی آپ قرآن کریم پڑھا دیں، یا مسجد میں بھیجتے ہیں قاری صاحب کے پاس کہ آپ قرآن کریم پڑھائیں، تو وہ یہ کوشش کریں کسی عالم دین کے مشورے سے، ایسی بہت سی کتابیں ہیں، مختصر کتاب بھی ساتھ شروع کرائیں۔ مثلاً آسان نیکیاں ایک کتاب ہے، تو وہ ساتھ شروع کرا دیں، اس میں تقریباً زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مختصر احادیث ہیں۔ قاری صاحب جیسے بچے کو قرآن کریم پڑھائیں ناظرہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی پڑھا دیں، وضو غسل کے فرائض بھی ساتھ ساتھ پڑھا دیں، تو اس سے بھی کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، رمضان المبارک کا جو ہے مقدس مہینہ ہے، تو ذرا ہمارے ناظرین کو مختصراً روزہ کی اہمیت، روزہ جو ہے اسلام کا بنیادی رکن ہے، روزہ کے مسائل کیا ہے، اور اس بارے میں بھی ذرا ہمارے ناظرین کو جو بتائیے گا مختصراً۔ روزہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں احکام دیے ان میں حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، دینی بھی، دنیاوی بھی، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ تو روزے کی ایک بڑی حکمت اور ایک بڑا فائدہ فضیلت اس کی یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتے، اللہ کے فرشتے کھانا نہیں کھاتے،
اللہ تعالیٰ پانی نہیں پیتے، فرشتے پیتے نہیں ہیں، اللہ آرام نہیں کرتے، سوتے نہیں ہیں، فرشتے آرام نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ روزے کا حکم دے کر ہمیں یہ فرمایا کہ تم بھی کچھ دیر کے لیے مجھ جیسے بن جاؤ، کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، اپنی خواہشات پوری نہ کرو. روزے میں نیند نہیں آتی، روزے کی حالت میں خصوصاً دن میں. تو یہ کتنی فضیلت ہے. اور جسمانی لحاظ سے اس کی فضیلت دیکھیں یہ ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو شخص بیمار رہتا ہو تو وہ روزے رکھے. روزہ رکھنے سے انسان کے جسم سے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول بڑا ہوتا ہے، یورک ایسڈ بڑا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح پھیپھڑوں کے اندر جو خون جم جاتا ہے تو روزہ رکھنے سے وہ پگھل کے نکل جاتا ہے. معدے کو، دماغ کو، پھیپھڑوں کو، ان کو سکون ملتا ہے. جیسے ہم تھک کر سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں، اسی طرح سارا سال ہم مسلسل کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ان اعضاء کو سکون نہیں ملتا. روزے سے سکون ملتا ہے اور انسان کی صحت بحال ہو جاتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ صوموا تصحوا، آپ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو تمہیں تندرستی اور صحت حاصل ہوگی. باقی مسائل تو روزے کے بہت زیادہ ہیں. ان میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سحری کا مسئلہ ہے کہ بہت سے مسلمان سحری کے وقت کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک اذان نہ ہو جائے شروع یا اذان مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آدمی سحری کھانا کھا سکتا ہے. حالانکہ بڑی غلط فہمی ہے. صبح صادق ہونے سے پہلے سحری کا کھانا بند کرنا ضروری ہے، اور فجر کی اذان صبح صادق ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. جو آدمی فجر کی اذان شروع ہونے کے بعد بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس کا مطلب اس نے سحری وقت گزرنے کے بعد کھانا کھایا، اس کا روزہ نہیں ہوگا. باقی جیسے روزہ کھانے پینے سے ہوتا ہے، روزہ مکمل ہوتا ہے تمام اعضاء کے روزے سے. انسان یہ کوشش کرے روزہ دار کہ روزے کی حالت میں میری آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھی جائے، کان سے غلط بات نہ سنوں، زبان سے غلط بات نہ سنوں. تمام اعضاء کا انسان روزہ رکھے تو پھر ہی روزے کے اسے فوائد حاصل ہوں گے. اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ناظرین، مولانا مفتی عثمان غنی صاحب کی آپ نے باتیں سنی دین کے حوالے سے، دینی معلومات کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینی معلومات کو، دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد محمود رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.